میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے سب سے پہلی چیز کوئی انسان نہیں بنائی، کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی جن نہیں بنایا، کوئی فرشتہ نہیں بنایا۔ میرے رب نے سب سے پہلی چیز جو بنائی وہ ایک قلم تھی، ایک قلم جسے رب نے حکم دیا کہ لکھ، اور وہ قلم لکھتا گیا سب کچھ، اور لکھتا جائے گا تب تک، اس دن تک جس دن سور پھونکا جائے اور قیامت نہ آ جائے اور کہا نہ جائے کہ اٹھو اٹھو اور دیکھو تمہارا وقت ختم ہوا، اب تمہارے اعمال، تمہارے کرم سے تمہارے آگے کا راستہ بتایا جائے گا۔ اور وہ قلم کس پر لکھتا ہے، کس پر لکھتا جائے گا؟ لوح المحفوظ۔ لوح المحفوظ ایک کتاب یا ایک لکڑی کی بنی ہوئی ایک لمبی سی سیدھی چادر بول دو، جو بہت سارے فرشتوں کی نگرانی میں رکھی گئی، جس پہ ہر چیز آ رہی ہے کہ کیا آئے گا، کیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صرف میرا رب تھا، جب صرف میرا اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے، سوائے میرے رب کے، اور میرے رب کا تخت پانی کے اوپر تھا۔ کہتے کہ رب نے دنیا بنائی، جنتیں بنائی، پر یہ دنیا بنانے سے پہلے، جنتیں بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے میرے رب نے فرشتوں کو بنایا۔ ان کا کیا کام تھا؟ صرف ایک کام تھا، رب کی عبادت کرنا، میرے اللہ کا حکم ماننا، اور وہ کبھی بھی اس چیز سے نہیں تھکتے تھے، کبھی بھی نہیں، کرتے جاتے تھے، کرتے جاتے تھے، کرتے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد میرے رب نے یہ کائنات بنائی، اور اس کائنات کو وہ بھی صرف 6 دنوں میں بنایا، صرف 6 دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بہت سی چیزیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری جاندار چیزیں آئی، میرے رب نے بنائی۔ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے اللہ نے فرشتے بنائے، اور اس کے بعد دنیا بنائی، جنتیں بنائی، یہ کائنات بنائی، اور اس کے بعد میرے اللہ نے ایک مخلوق بنائی آگ سے، جنہیں جنات کا نام دیا گیا۔ میرے رب نے فرشتوں کو روشنی سے بنایا، نور سے بنایا، اور جنوں کو آگ سے۔ یہ مخلوق، یہ جن پورے 2000 سال اس دنیا میں رہے۔ جن زیادہ عقل مند تو نہیں تھے، پر طاقتور بہت تھے، لیکن بے وقوف بھی تھے۔ اور جن جو تھے وہی تھے جو اس دنیا میں سب سے پہلے رہتے تھے، پر وہ بہت کرور تھے، دہشت کی مخلوق تھی۔ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو گمراہ کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق چھینتے تھے۔ پر میرے رب کو یہ پسند نہیں آیا، تو میرے رب نے فرشتوں کی فوج بھیجی، اور ان جناتوں کو دھکیل دیا گیا زمین سے، اور بھیج دیا گیا سمندروں کے جزیروں پہ۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ قیامت تک انہی جزیروں پہ رہیں گے۔ پر ایک جن جسے ہماری پوری کائنات جانتی ہے، ہر انسان جانتا ہے، ابلیس، اور وہ کوئی معمولی جن نہیں تھا، اس کی جگہ اعلیٰ درجوں کے فرشتوں میں تھی، پر وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ ایک جن تھا جو صرف میرے رب کا فرما بردار تھا، صرف رب کی عبادت کرنے والا تھا۔ پر ابلیس کے دل کے اندر کچھ ایسی چیز تھی جو صحیح نہیں تھی، جس کی وجہ سے ابلیس کی آزمائش ہونے والی تھی، اس کی عبادت کی آزمائش ہونے والی تھی۔ تو میرے رب، میرے اللہ نے ایک دن کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں ایک اور مخلوق بنانا چاہتا ہوں، لیکن مٹی سے۔ تو فرشتے حیران ہو گئے۔ فرشتے جانتے تھے نا کہ جناتوں نے پہلے کیا حال کر دیا تھا اس دنیا کا، جناتوں نے کون سی دہشت پھیلا دی تھی۔ تو فرشتوں نے رب سے پوچھا کہ اے رب، اب ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو جناتوں کی طرح پھر دہشت پھیلائے گی؟ یا رب، ہم سوال نہیں کر رہے ہیں، ہم بس الجھن میں ہے یا رب، کہ کیوں یہ دوسری مخلوق کیوں؟ ہم آپ کی سنتے ہیں نا، کیا ہم سے کوئی بھول ہو چکی؟ کیا ہم نے کوئی غلطی کی یا رب؟ کیا ہم عبادت میں کچھ کمی کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں کہے، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو میرے رب، میرے اللہ نے فرشتوں کو کچھ نہیں سمجھایا، کوئی وجہ نہیں دی، تب تک نہیں جان پاتے جب تک وہ خود نہیں دیکھتے۔ تو میرے رب نے بس اتنا کہا کہ میرے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے ایک دوسرے سے بات کی، ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ کو بنانے دو، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمارا رب جو بنائے گا وہ ہم سے زیادہ نزدیک مخلوق نہیں بنائے گا، ہم سے زیادہ علمدار مخلوق نہیں بنائے گا،
وہ کہاں ہم سے زیادہ عزیز مخلوق بنائے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے کس طرح مٹی کی مخلوق بنائی۔ تو قرآن میں آتا ہے کہ دھول اور مٹی سے رب نے دھول اٹھائی اس دنیا سے، لیکن الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ رنگوں کی، الگ الگ انسان ہے نا، سفید، کالا، لال، پیلا، تھوڑا سا لال، تھوڑا سا پیلا، سرخ، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ان کی وجہ یہ تھی، رب نے الگ الگ مٹی اٹھائی ہر جگہ سے، ہر رنگوں سے، تو یہ سب جوڑ کے اللہ نے ایک مخلوق بنائی، بہت سے رنگوں کی، بہت سے خوبیوں کی، خود اپنے ہاتھوں سے۔ میرے رب نے سب سے پہلے یہ ایک خالی سا جسم بنایا، ایک خالی شکل بنائی، خالی تھی پر بڑی تھی۔ میرے اللہ نے اسے نام آدم رکھا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بھی اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنے حضرت آدم تھے، کیونکہ رب نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اور جب میرے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو سارے فرشتے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے، آدم 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 آدم۔ اور ابلیس نے ان ساری باتوں میں سن لیا کہ یہ آدم کون ہے، تو اس نے سن لیا، وہ جان گیا آدم کے بارے میں۔ اور ابلیس سوچنے لگا اس میں کیا خوبی ہوگی کہ رب اسے بنا رہے، سوچ میں پڑ گیا۔ اور اسی وقت اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ یہاں ابلیس تھا جس کی جگہ بڑے بڑے اعلیٰ درجوں کے فرشتوں میں تھی، جو اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، جو اس کے دماغ میں کبھی آیا نہیں تھا۔ اسے وہ محسوس ہونے لگا کہ کچھ تو آ رہا ہے میرے لیے، کچھ تو غلط آ رہا ہے میرے لیے۔ وہ اس چیز کو سوچنے سے دور ہو سکتا تھا، پر اس کی جلن نے یہ ہونے ہی نہیں دیا۔ تو ابلیس اس مخلوق کو دیکھنے گیا، اور جب اس نے دیکھا تو اس مخلوق میں اسے اتنا خاص کچھ نہیں لگا۔ وہ دھول اور مٹی تھی، بس کالی رنگ کی، کیونکہ وہ صرف مٹی تھی، اس میں کوئی روح نہیں تھی۔ وہ اسے چھونے لگا، ٹھوکنے لگا، اسے آواز آ رہی تھی کیونکہ وہ سخت تھی، اسے لات مارنے لگا۔ وہ اس کے آر پار جا سکتا تھا، اس کے اندر جا سکتا تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ تو اس کے سوچ میں آیا، خیال میں آیا کہ رب نے یہ سب سے کمزور مخلوق بنائی ہے۔ پر تب بھی ابلیس کو ڈر تھا، تب بھی ابلیس جب بھی اس مخلوق کو دیکھتا تھا تو اس کے اندر ڈر محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اپنے ڈر کو بھول کر کہتا تھا کہ اے مٹی کی مخلوق، تو میرے سے بہتر نہیں ہو سکتی، میں تیرے سے بہتر ہوں، چاہے تو کتنی بھی کوشش کر لے، تو میرے سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور فرشتے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہم سے بہتر نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی ہمیں کوئی شکایت نہیں، رب سب جانتا ہے، رب کو سب معلوم ہے، رب بہتر کرے گا۔ اور رب نے اس مخلوق کو ویسے ہی چھوڑا، بہت وقت تک بنا روکے۔ اس نے جلن بڑھنے دی، غصہ بڑھنے دیا، اور آخر میرے اللہ نے بہت وقت کے بعد رب نے اس میں جان پھونک دی، اس میں روح پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک زندہ مخلوق بن گئی، پہلے انسان۔ اس کی روح اس کے سر سے اندر گئی اور اس کے پیروں تک چلی گئی، اور اس کا دماغ زندہ ہو گیا، اور آنکھیں زندہ ہو گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، جبکہ رب نے ان کو سارا علم بخشا تھا۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو ساری بنائی چیزوں کے نام سکھائے، تو وہ پہلے سے سب جانتے تھے، پہلے سے ان کو سب معلوم تھا، سارے لفظ، سارے نام۔ تو جب ان کی آنکھیں کھلی تو پہلی نظر ان کو جنتوں کے اس پھل پہ پڑی۔ وہ پہلے سے جانتے تھے یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کی آنکھوں سے ان کے منہ تک گئی، اور ان کے منہ سے ان کی ناک تک، تو ان نے چھینکا۔ بیان میں آتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا شکر کرو، تو آدم علیہ السلام الحمدللہ پڑھنے لگے، اور رب نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ تو جب روح ان کے ہاتھوں تک چلی گئی تو وہ جنت کے وہ پھل دیکھ رہے تھے، تو ان کی طرف جانے لگے، پر یہاں سین یہ تھا کہ ابھی پیروں تک جان نہیں آئی تھی، تو فوراً گر گئے۔ اس لیے میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ مرد ہمیشہ جلدی میں رہتا ہے۔ اور وہ وقت تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اللہ نے جان دے دی، ان کے پیچھے سے، ان کی کمر سے ان کی ساری اولادیں نکال دی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئی کہ یہ تمہاری ساری اولادیں ہیں جو قیامت تک آئیں گی۔ میرے رب نے آدم کو دکھایا کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ اور میرا رب ان سب سے کہنے لگا، اے میرے بندو، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے کے سارے کہنے لگے، یا اللہ، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو میرا رب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب قیامت آئے تو مجھے یہ مت کہنا کہ ہم بھول گئے یا رب تو نے جو سوال کیا تھا ہم بھول گئے۔ تو اب جب یہ باتیں چل رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظر ان سارے چہروں پہ پڑی،
تو ان میں ایک چہرہ روشن تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا کہ ایک تمہاری نسلوں میں آنے والا ایک آدمی ہے، اس کا نام داؤد ہوگا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے کہ یا رب مجھے یہ بتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی عمر کتنی ہے، ان میں علم تھا۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ بتا کہ میری عمر تو 1000 سال ہے، آپ نے اس داؤد کی عمر کیا رکھی ہے؟ تو میرے رب نے جواب دیا 60 سال، 60 ایئرس۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا اللہ آپ ان کی عمر اور 40 سال نہیں بڑھا سکتے؟ تو میرا رب کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم تمہارے 1000 سالوں میں سے 40 سال نکال دیتے ہیں اور یہاں داؤد کی عمر میں 40 سال بھر دیتے ہیں، پورے 100 ہو جائیں گے۔ تو اس پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بولنے لگے ٹھیک ہے میرے رب، اب میری 40 سال کی عمر انہیں دے دو۔ تو اس کے بعد جب میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا تو کہنے لگے اے فرشتوں آدم کے سامنے جھکو۔ تو سارے جھکنے لگے، سارے کے سارے فرشتے جھکنے لگے سوائے ایک کے، ابلیس کے۔ اس نے جھکنے سے منع کر دیا۔ اس نے اس وجہ سے جھکنا منع کر دیا کیونکہ وہ خود کو بہتر سمجھتا تھا، اسے غرور تھا، اسے ناز تھا اپنے پہ، اسے جلن تھی آدم سے۔ تو میرے رب نے پوچھا اے ابلیس اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھک رہا؟ تو ابلیس کہنے لگا میں اس سے کافی زیادہ بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے دھول سے، مٹی سے، میں آگ سے بنا، یہ دھول سے۔ میرے رب نے کہا اے گھمنڈی نکل جا، نکل جا اس جنت سے، دفع ہو جا، میری نظروں سے دفع ہو جا۔ تو ابلیس کہنے لگا مجھے زندہ رکھ، پھر تب تک زندہ رکھ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ جو تو نے مخلوق بنائی یہ مجھ سے بہتر نہیں تھی، انہیں میں بھٹکاؤں گا، غلط راستے لے جاؤں گا، ان کے آگے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، اور انہیں ہر طریقے سے بھٹکاؤں گا، ہر کوشش کروں گا انہیں بھٹکانے کی۔ تو میرا رب کہنے لگا جا جا کھل کے، تو جتنا کر سکتا ہے کر، تو جو کر سکتا ہے کر، تو جتنی طاقت لگا سکتا ہے لگا، پر تو میرے سچے بندے سے ہار جائے گا، بار بار کوشش کرے گا پر ہار جائے گا۔ تو شیطان کہنے لگا ٹھیک ہے، میں انہیں ہر چیز دکھاؤں گا، ہر غلط چیز دکھاؤں گا، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ مجھ سے بہتر نہیں،